اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے بیان میں ہم نے شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق سنا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ العظیم شان صحابہ کے بارے میں ہم بیان سنیں گے۔ اگر آپ ہمارا پچھلا بیان شان صحابہ کے متعلق سننا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کو محبت بھرے یہ بیان ہمارے یوٹیوب چینل کو سننے کو بآسانی میسر آ سکیں گے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے کتاب مبین برہان رشید قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان پر راضی ہونے اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما رکھا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ان جنتیوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مومن تھے اور صف اول کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی تھے اور مراد بھی۔ اخلاق و اعمال، سیرت و کردار میں بے مثال، ان کے قلوب خوف الہی اور خشیت خداوندی سے لبریز تھے۔ امانت و دیانت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت ان کا ترے امتیاز تھا۔ رحم دلی، مخلوق خدا کی خدمت، فقراء و مساکین کی امداد اور خبر گیری ان کا شیوا تھا۔ یہ مہاجر بھی تھے، انصار بھی، شہید بھی تھے، مجاہد بھی، غازی بھی تھے تو نبی کے صحابی بھی۔ ان غلامان نے مصطفیٰ کو کفار و مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ انہوں نے ہر دکھ کو برداشت کیا، مصیبتوں کو گلے لگایا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے انگاروں پر بھی کلمہ حق بلند کیا۔ ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، انہیں سولی پر چڑھایا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ریت پر ظالموں کی اذیتیں اور صعوبتیں برداشت کیں۔ ان کی زبان پر مسلسل نام خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ آپ نے موت کو قبول کر لیا لیکن دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر ستائے گئے، بچوں کو قتل کیا، انہیں قتل کیا، نہ جانے ان کے اوپر کیا کیا ستم کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹے۔ اسی لیے تو انہیں بارگاہ خداوندی سے انعام و اکرام، عزت و عظمت سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صاحب تفسیر مظہری بروایت حضرت امام مالک و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلام بھیج رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دیا۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ خدا میں اپنے ماننے والوں کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا، قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کی طرف سے میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نے اپنی ساری امت کو فیضان نبوت سے فیضیاب فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں لوگوں کو دینی اور دنیاوی حاجات پوری کی جاتی تھیں۔ آپ کے پاس بیمار و لاچار لوگ آتے تو تندرست ہو کر جاتے تھے، برس کے مریضوں پر آپ ہاتھ پھیرتے تو صحت یاب ہو جاتے، مدرزاد اندھے آتے تو آپ کے دم سے آنکھوں والے ہو جاتے، حتیٰ کہ اگر مردے کو بھی آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا تو آپ قم بإذن اللہ کہہ کر زندہ فرما دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے ظاہری و باطنی فوائد حاصل کرنے والی قوم کو جب ان کے نبی نے راہ خدا میں مدد کے لیے بلایا تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ سے دم کرانے والی قوم میں سے صرف 12 حواری تھے جنہوں نے نحن انصار اللہ کہا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، ان پر بادلوں نے سایہ کیا. مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ کھانے والی قوم کو راہ خدا میں لڑنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال تھا. اور اس سے پہلے آپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قوم کا حال سنا کہ پوری قوم میں سے، آپ کے حواریوں میں سے صرف 12 آدمیوں نے آپ کی ہاں میں ہاں کی. اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابہ، ان کے متعلق سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے متعلق اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ پوری قوت اور طاقت سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب کہو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مہاجرین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہمارے بیوی بچے بھی آپ پر قربان، ہمارا مال و زر بھی آپ پر قربان، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری جان بھی آپ پر قربان، جس طرح سے آپ حکم فرمائیں گے ہم حاضر ہیں. اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے. سب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کرنے کا عہد فرما لیا. تو اسی لیے انہیں بارگاہ خداوندی اور پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت افزائی حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا ہے. برادران محترم، تمام صحابہ کرام قطعی طور پر جنتی ہیں. ہر وہ مومن جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی اور ایمان پر فوت ہوا وہ صحابی رسول ہے. اور شرف صحابیت صرف کفر سے ہی ضائع ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو تو بھی اس کی صحابیت پر کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ صحابی اعمال سے نہیں ایمان کے ساتھ صحبت رسول سے بنتا ہے. صحابہ کرام کی عزت و توقیر اصل میں حضور ہی کی عزت و توقیر ہے، اور ان کی گستاخی اور بے ادبی حضور ہی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. برادران محترم، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہو، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ میرے صحابہ کے مٹھی بھر یا آدھی مٹھی خرچ کیے ہوئے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام امتی کا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنا یہ بھی کم ہے کہ اگر کوئی صحابی ایک مٹھی یا نصف مٹھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو صحابی رسول کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اجر پانے والے صحابہ کرام ہیں. غیر صحابی کسی طرح بھی صحابی کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے اس کا کوئی مقام ہو، کوئی مرتبہ ہو اور کیسی ہی بڑی نیکی کرے، کتنی ہی خلوص و سچائی سے معمور ہو. پہاڑ اور ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کا بظاہر کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ پہاڑ تو ہر لحاظ سے ایک مٹھی سے بہت بڑا ہوتا ہے اور وزن میں بھی زیادہ ہے، مگر غیر صحابی کا بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے، اور صحابی کا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. دیکھیں کہ گستاخ صحابہ حضور کو اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنے ناپسندیدہ ہیں اور اس قدر اذیت دینے والے ہیں کہ آپ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. ایسے لوگ اس قدر بد نصیب ہیں کہ ان پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب رحمت سے محرومی ہے، یعنی ان لوگوں پر ہر قسم کی رحمت و شفقت، دعا اور نگاہ کرم بند ہو جاتی ہے.
गुस्ताखे सहाबा चाहे मुत्तकी हो, कैसे ही आला ओहदे पर हो, कितना ही बड़ा इल्म व इश्क वाला हो, मगर ज़रूर लानती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से किसी से खैर व भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके दिल में मेरे सहाबा की मोहब्बत डाल देता है। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का शरीर तरीन तबका वो होगा जो मेरे सहाबा पर ज़बान दराज़ी करेगा। बिरादरान मोहतरम, अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत व तकरीम वाले हैं तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन भी अज़मत व शान वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह की किताब कुरान मजीद से कोई दलील दी जाए तो उस पर लाज़मी अमल करो, उसे तर्क करने का कोई बहाना कबूल नहीं। और अगर अल्लाह की किताब में से दलील ना मिले तो मेरी सीरत और सुन्नत तुम्हारे सामने है, उस पर अमल करना। अगर इसमें भी दलील ना पाओ तो जो कुछ मेरे सहाबा ने किया उस पर अमल कर लेना, क्योंकि मेरा सहाब आसमानी सितारों की तरह है। बस इनमें से तुम जिससे भी हिदायत हासिल करोगे तुम्हें ज़रूर हिदायत ही मिलेगी, और मेरे सहाबा के माबैन इख्तिलाफ भी रहमत है। बिरादरान मोहतरम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का बड़ा मर्तबा और मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इनका मर्तबा बयान फरमाया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल में इनका मर्तबा और मकाम बयान फरमाया। अब एक आम उम्मती के लिए लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के साथ दिलो जान से अक़ीदत व मोहब्बत रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।